अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु. व रसूलुल्लाह. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Takbir! تکبیر. Takbir! Takbir! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं. मेरे 2 सवालों के जवाब दे दें तो मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ. मैं दिल से तो इस्लाम को सच्चा मजहब मान चुकी हूँ, मगर जबान से भी इकरार कर लूंगी. मगर मेरे दिल में कुछ ऐसे सवालात हैं जिसकी वजह से मैं इस्लाम कबूल करने से हिचकिचाती हूँ. अगर इनके जवाबात मिल जाएं तो मेरे लिए इस्लाम कबूल करना आसान होगा और मैं जिस चीज को सच समझती हूँ इस पर मेरा पक्का ईमान हो जाएगा. नाज़रीन, ये गुफ्तगू प्रिया नामी एक हिंदू लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से की थी. वो लड़की उम्मान में थी और डॉक्टर जाकिर नाइक अपने लेक्चर के सिलसिले में वहां मौजूद थे. उन्होंने लेक्चर खत्म किया और हस्ब रिवायत सवाल जवाब का सेशन शुरू किया. इस सेशन में कई लोग आए जिन्होंने जवाब मिलने के बाद इस्लाम कबूल किया था, मगर जब प्रिया की बारी आई तो उसने आते ही अपने इरादे का इजहार किया और इस्लाम को एक सच्चा दीन तस्लीम किया. मगर दिल से मानने में उसको कुछ तामल था, क्योंकि वो कुछ सवालों के जवाब चाहती थी. इसलिए उसने पहले ही क्लियर किया कि मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार तो हूँ, मगर जवाब मिलने के बाद. और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके सवालों के तसल्ली बख्श जवाबात भी दिए, इसलिए इसने इस्लाम कबूल भी किया. जैसा कि हमने इस वीडियो के आगाज में आपको इसका कलमा हक पढ़ना दिखाया भी है, मगर ये पूरी वीडियो बहुत ही दिलचस्प है. इस लड़की ने मजीद कौन से सवालात किए और डॉक्टर साहब ने उसके पेचीदा सवालों के क्या जवाबात दिए, ये सुनने के बाद यकीनन आपके इल्म में भी इजाफा होगा. मॉडर्न लिबास में मलबूस इस लड़की ने माइक पकड़ते ही सबसे पहले तो इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक अस्सलामु अलैकुम कहा और फिर कहने लगी कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी हैं कि किसी भी मजहब पर अंधाधुंध ईमान नहीं लाना चाहिए. आज मुझे पता लग गया कि अंधाधुंध तकलीद के बजाय सवाल करने चाहिए और इसीलिए मैं इस्लाम कबूल करने से पहले भी सवालात करना चाहती हूँ ताकि मैं अंधाधुंध तकलीद वाली आपकी नसीहत से इनहराफ न करूँ. इसने कहा कि मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के यकीन के मुताबिक अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, मगर अल्लाह ने ऐसा क्यों किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार दिया और अब कोई नबी नहीं आएगा, जब तक दुनिया में गुनाह बढ़ रहे हैं और एक नबी की जरूरत है ताकि वो दुनिया की रहनुमाई करे. इस गुनाहों भरी दुनिया में अगर कोई रहनुमाई करने वाला होगा तो इंसानों के लिए आसानियां होंगी कि वो इस कठिन आजमाइश से गुजर सकें. First of all, I would like to thank you for opening my eyes to how important it is to not follow any faith or religion blindly. MashaAllah. Now I realize how important it is to have questions to what you should and should not follow blindly. So my question is for why was Prophet Muhammad, peace be upon him, only the last prophet and no one after to guide in this sinful world? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की के सवाल की बहुत तारीफ की और फिर कहा कि दुनिया में आखिरी नबी आ चुके हैं और मजीद कोई नबी नहीं आएगा. उन्होंने कहा कि अक्सर लोग ऐसा ही एक और सवाल भी करते हैं कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजने के बाद सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उन्हीं पर कुरान पाक नाजिल हुआ. कितना अच्छा होता कि सबसे पहले ही कुरान पाक आ जाता और सबसे पहले ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते. ये दोनों सवाल दुरुस्त भी हैं, ये मंतकी भी हैं. इससे पहले कि मैं इस सवाल के जवाब दूं, मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने इतने ज्यादा पैगंबर क्यों भेजे. इससे पहले दुनिया के इंसानों का दिमाग मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था वो मालूमात लेने के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और जो कुछ कुरान पाक में है पहले कुछ पैगंबर भेजे गए, इंसानों की ज़हन साजी की गई. सिर्फ एक अल्लाह है जिसकी इबादत करनी चाहिए. अकीदा तौहीद समझाया गया. जैसा कि कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पहले ही दिन ABC पढ़ाई जाती है. जब वो अगली क्लास में जाता है तो उसको जमा तफरीक, ज़रब और तकसीम सिखाया जाता है. अंग्रेजी के जुमले बनाना सिखाया जाता है. इस सब कुछ बतदरीज होता है. मरहलावार बच्चे अगली क्लासों में जाते हैं और सीखते रहते हैं. अल्लाह ताला को मालूम है कि हतमी पैगाम क्या है और वो कब पहुंचाना है, मगर अल्लाह ताला को यह भी मालूम था कि मेरी मखलूक का दिमाग अभी इतना जरखेज नहीं हुआ कि वो बातें समझ सकें जो कुरान पाक में समझाई गई हैं. डॉक्टर साहब ने बताया कि जब अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजकर इंसानों का दिमाग और उनकी सोच इस सतह पर पहुंचा दी कि वो इसका हतमी पैगाम समझ सकें, तो फिर अल्लाह ताला ने हतमी पैगाम कुरान पाक नाजिल किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानों को इस हिदायतनामे
تک رسائی دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو بہتر سمجھا کہ اب یہ پیغام سب تک پہنچ جائے تو نبی مابعوث فرمانے کا سلسلہ بند کیا۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد حق کی بات پہنچانے اور دین اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری سب مسلمانوں کو سونپ دی۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں پھیلنے والی برائیوں اور فسادات کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور ہمیں ہی دین اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ Why did now when Allah revealed the last and final message, the human beings keep on developing and we understand the Quran better. Science has developed the way we understand the Quran now. We understand a little bit better of the Quran because science has developed. But the message is the same. Now since the message will not change, we don't require a messenger. So what does Allah do? Allah tells the Muslim, it is your duty now to deliver the message. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ختم ہونے کا ایک دن مقرر کیا جو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر احادیث کی مدد سے ہمیں قیامت سے پہلے کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ ان میں کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی، کچھ واضح اور کچھ غیر واضح ہیں، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا آخری نبی بھیج دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تبھی قیامت آئے گی۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صورت میں اس دنیا میں آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب کوئی نبی نہیں بھیجنا کیونکہ قرآن پاک میں ساری بات بتا دی گئی۔ جب ساری باتیں بتا دی گئیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا تو پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو بھی بتا دیا کہ اسلام کے بارے میں جو بھی سیکھے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ دنیا کے کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے اچھا کام دعوت کا ہے۔ Only Allah knows when will the world end. But there are signs for the end of the world. In the hadith, there are minor signs and there are major signs. In the minor signs, in my post book phase, I have given 87 minor signs and 10 major signs. In the minor signs, one of the first minor sign for the end of the world is the coming of the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's a minor sign. That now the world is going to end. But how long will it take? Allah Alam. 100 years, 200 years, 1000 years, 10,000, we don't know. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دنیا تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے طریقہ اتنا شاندار اور باثر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک نازل ہونے کے بعد جب آخری پیغام اللہ تعالیٰ کا اس دنیا تک پہنچا دیا تو یہ آج تک جاری ہے اور کبھی رکا نہیں، یہاں تک کہ آج کے دور میں اپنے ارد گرد دیکھ لیں، سب سے چھوٹی قوم مانے جانے والے، سب سے تنقید کا نشانہ بنائے جانے والے مسلمان ہی ہیں، مگر یہ دنیا کا تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب بھی ہے۔ بس یہاں پر بات ختم کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پریا سے پوچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی اور سوال کرنا چاہتی ہو؟ جس پر پریا نے پوچھا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ختم ہی کرنا تھا تو پھر بنائی کیوں انسانوں سے امتحان لیا جاتا ہے؟ Yes, most welcome. So, I just had a last question. Why did Allah create this world and put us through this test when He had to end the world again? ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ پھر پریا کی بہت تعریف کی، اس نے ایک مرتبہ پھر بہت ہی منطقی اور پرعقل سوال کیا ہے، جس پر سوال کرنے والی لڑکی کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ اس نے سوال کے جواب میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب قرآن پاک میں دے رکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے دنیا کے انسان اور جن دونوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، اور ویسے امتحان ہے جیسا کہ ہم اسکولوں میں دیتے ہیں۔ آپ کو ٹیچر سے جا کر پوچھے کہ ہمارا امتحان کیوں لیا جاتا ہے تو وہ استاد جواب دے گا، اس لیے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ جو اسکول کی بتائی باتوں کو سیکھے اور ان کو زندگی کا حصہ بنائے، ان سے فائدہ اٹھائے، وہ پاس ہو کر اونچے درجے پر پہنچے، اس لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن پاک اور حدیث پر عمل کیا وہ پاس ہو جائیں گے، جنہوں نے عمل نہ کیا وہ فیل ہوں گے۔ پاس ہونے والوں کا آخری ٹھکانہ جنت اور فیل ہونے والوں کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہوگی، اور یہ وقتی نہیں بلکہ لامحدود وقت کے لیے ہوگا۔ دوزخ میں رہنے والے لوگ تو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، مگر جنت میں جانے والے وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پریا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پوچھا تھا کہ کیا تم امتحان سے گزرنا چاہتے ہو، جس پر انسانوں نے اقرار کیا کہ پہاڑوں سے بھی پوچھا گیا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم مسلمان بے وقوف ہیں جنہوں نے امتحان لینا قبول کیا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو امتحان کو پاس کر لے گا وہ جنت میں اونچے درجے پر فائز ہوگا، اور جو اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ We human beings were fools who accepted the challenge. If you pass, you become higher than the angels. You know, angels are a creation of Allah who follow everything what Allah says. They have no option. So if they have no option, they cannot go against. So what is great? They are following Allah. They are good. ڈاکٹر صاحب نے پریا سے کہا کہ میں نے تو آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا، اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ ایک خدا پر یقین رکھتی ہیں؟
جس پر پریا نے کہا جی ہاں میرا اس پر یقین ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ آپ مانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں؟ پریا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جی ہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور ایک روشنی کا حالہ سے جیسے اس کے چہرے پر نمودار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا اب مجھے بتاؤ کہ کیا بتوں کی پوجا پر یقین رکھتی ہو؟ جس پر پریا نے جواب دیا کہ میرا ماننا ہے کہ بتوں کی پوجا حرام ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر ماشاء اللہ کہا اور کہا کہ آپ تو مسلمان ہیں، آپ ایک مسلمان ہونے کے لیے خدا پر یقین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور عقیدہ توحید پر ایمان لانا ہے۔ جو بھی یہ سوچ، یقین اور ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے تو آپ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں۔ نام پریا ہو، شانتی ہو یا راج کماری، اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ فرق تو ایمان کی روشنی اور دل کے اسلام کی روشنی سے منور ہونے سے پڑتا ہے۔ تو میرے حساب سے آپ مسلمان ہیں۔ پورا ہال ناظرین تالیوں سے گونج اٹھا اور پریا کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ آس پاس کھڑی خواتین نے پریا کو سنبھالا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آنسو آپ کی آنکھوں سے کسی درد سے نکل رہے ہیں، بلکہ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو منور کرتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ یہی آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ Sister, do you believe there is one God? Yes, I do. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes, I do. Do you believe idol worship is wrong? Yes, definitely. MashaAllah, khalas. So if you believe, there are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? According to me, already a Muslim. Would you like to proclaim it? Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا جو بھی تمہارا ایمان ہے کیا اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا چاہتی ہو؟ جس پر پریا نے ہاں میں جواب دیا۔ ہال میں ایک مرتبہ پھر تالیوں کی گونج تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اب پریا سے پوچھا آپ پر کسی قسم کا دباؤ ہے کہ آپ کو اسلام قبول کرنا ہے، یا کوئی لالچ ہے یا کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ جس پر پریا نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل یہ سوال اسلام قبول کرانے سے پہلے لازمی پوچھا جاتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانے کی تو اسلام میں بھی اجازت نہیں۔ جو دل سے قبول کرتا ہے وہی مسلمان مانا جاتا ہے، کیونکہ دین اسلام میں تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ سوال کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ کوئی اسلام دشمن کل کو یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ فلاں شخص کو زبردستی دباؤ کا شکار کر کے یا پھر لالچ دے کر اسلام قبول کرایا گیا، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی غلط ہے۔ اور کئی ممالک میں کسی کا زبردستی دھونس اور لالچ سے مذہب تبدیل کرانا قانوناً غلط ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے پریا کو کلمہ شہادت پڑھایا اور اس نے پیچھے پیچھے دہرایا، جس کے بعد انگریزی میں ترجمہ بھی بتایا تاکہ اس کو سمجھ آ جائے۔ اس نے جو بھی کہا وہ اس کی سمجھ میں بھی آ جائے تاکہ پھر کوئی اعتراض کھڑا نہ ہو سکے۔ ناظرین آپ بھی یہ مناظر دیکھیے۔ Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasulullah. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Takbir! تکبیر۔ Takbir! Takbir! جیسے پریا نے کلمہ پڑھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود 3 مرتبہ ہال میں نعرہ تکبیر بلند کرایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی کا اقرار کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پریا کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے اور آپ کو دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اپنے والدین، بہن بھائی، دوست، رشتہ داروں اور جاننے والوں کے لیے بھی اسلام قبول کرانے کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔